پچھلے دن میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا تعلیم الاسلام کے بارے میں۔ تعلیم الاسلام نام کی جو کتاب اسلام جگت میں پرچارت ہے، جو میں بھلی بھانتی سوال اور جواب کے روپ میں آپ لوگوں کے سامنے پرستت کیا تھا، اس سے آگے چل رہا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے مکہ معظمہ میں ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب۔ سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبہ میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر مرتبہ میں سب پیغمبروں سے بڑا ہے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اب اس سوال کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں اسلام جگت سے یا اسلام جگت کے عالموں سے کہ 53 سال کی عمر تک مکہ شہر میں رہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے، تو خدا تعالیٰ کا حکم کا معنی کیا ہے؟ خدا کو حکم محمد کو دینا کیوں پڑے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ میں بار بار بتایا بھی ہوں اسی بات کو کہ اللہ کے بنا محمد کا کام نہیں چلتا اور محمد کے بنا اللہ کا کام چلنے والا نہیں۔ اب اللہ کسی کو ویکتیگت حکم دے، آدیش دے کہ اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں چلے جاؤ، تو بتلاؤ اس اللہ کے اوپر پکشپات کا آروپ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اللہ ایک ویکتی وشیش کو لے کر کے ہے یا سمگر عالم کو لے کر کے ہے، سمگر وشو کو لے کر کے ہے؟ لیکن قرآن کا اللہ وشو سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اللہ تعلق رکھتا ہے کیول محمد سے اور اسلام سے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ اللہ محمد کو ہی خاص حکم دے رہے ہیں، جو ایک ویکتی وشیش کے لیے یہ حکم ہے، جبکہ اللہ کا حکم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ کیسا ہے؟ جواب سننا دھیان سے۔ جواب: جو شخص حضرت خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یعنی جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ یعنی اللہ کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ محمد کا بھی ماننا ضروری ہے اسلام میں۔ اب اسلام والے اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں اور نہ منع کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال اور وچار ہے کہ اللہ کو ماننے سے بات بنے گی، پر نہیں، بات بننے والے نہیں۔ جو محمد کو نہیں مانے گا
وہ بھی کافر ہے۔ پتہ لگا کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ محمد کا ماننا ضروری ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا بھی، وَآتِوا اللَّهَ وَآتِوا الرَّسُولَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اللہ کو ماننے سے پہلے تو محمد کو ماننا پڑے گا، محمد کی پیروی کرنی پڑے گی، تبھی کوئی اللہ کو پا سکتا ہے۔ لیکن ویدک سدھانت بالکل نرالا ہے۔ ویدک سدھانت کے آدھار پر پرماتما کو پانے کے لیے کسی بچولیا کی آوشکتا نہیں ہے، بیچ والا کوئی کڑی نہیں چاہیے کہ وہ پرماتما سے جوڑے آپ کو۔ لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ اموات، یعنی اللہ کو پانے کے لیے یہ محمد وسیلہ ہے، اور وسیلہ کے بنا اللہ کو پایا نہیں جا سکتا۔ یعنی محمد کو اللہ نے سیڑھی بنا کر بھیجا ہے مسلمانوں کے لیے کہ سیڑھی سے چڑھ کر کے آؤ، لیکن پرماتما کو پانے کے لیے کسی سیڑھی کی آوشکتا نہیں ہے۔ آپ پرماتما کو جانیے اور پھر اس کو پانے کے لیے راستہ کیا ہے اس کا پتہ کیجیے، اور اسی راستے پہ آپ چلتے چلے جائیں، پرماتما کو پا جائیں گے۔ لیکن یہاں اللہ کو پانا سمبھو نہیں ہے بغیر محمد کے۔ اس لیے یہاں پر صاف اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے محمد کا بھی پانا ضروری ہے۔ اگلا سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے، اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے، اور آپ سے محبت رکھے، اور آپ کے حکموں کی تابعداری کریں۔ دیکھیے یہاں صاف ہو گیا معاملہ کہ کیول اللہ کی تابعداری سے بات نہیں بنے گی، حضرت محمد صاحب کے بھی تابعداری کرنی ہوگی، ان کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہ کیول اللہ کے حکم کو ماننا ضروری نہیں ہے، یا ماننے سے اللہ کا نہیں ہو پائیں گے آپ جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حکم کو بھی مانا جائے، اور ان کو یہ سمجھا جائے خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ بھائی خدا کا بھیجا ہوا کون نہیں ہے؟ ہر بندہ تو خدا کا بھیجا ہوا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی بھیجا سارے مخلوقات، سارے مخلوق جتنے بھی ہیں، یعنی پرانی جتنے بھی ہیں، آپ کو سب سے افضل سمجھیں، سب سے اتکرشٹ سمجھا جائے گا، اتکرشٹ ماننا پڑے گا۔ حضرت محمد صاحب کو اگر سب سے اتکرشٹ نہیں مانتے ہیں تو وہ اللہ کو نہیں پا سکتے، اور ان سے محبت بھی رکھنی ہوگی۔ ان سے اگر کوئی نفرت کرنے لگے تو بات بنے گی نہیں۔ اب نفرت کرے کیوں؟ بھائی نفرت کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، پر ہاں آمانی بھی ویوہار اگر کیا ہو تو وہ محبت کے لائق نہیں ہے، ان سے ہی لوگ نفرت کریں گے، اور آگے جا کر کے پتہ لگے گا۔ اچھا، ان کی حکم کی تابعداری کرنا، انہوں نے جو بتلایا ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے جو کہا ہے ان کی کہی ہوئی باتوں پہ تابعداری کرنا، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ چلنا، کیول اللہ کا حکم ماننے سے بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام ایک ایشوروادی ہے، یہ ویکتی پوجا کا پرچارک ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ اب اس کا جواب سنیں۔ جواب، انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں کہ جو پیغمبروں کے سوا اور کسی شخص سے نہیں دیکھا اور بتایا جا سکتا۔ بندھو، پھر میں نویدن کر رہا ہوں،
ذرا دھیان سے سنیں اس بات کو اور اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اچھے اچھے کام کیے. اور اچھا کام کیا تھا؟ اچھا کام میں 52 سال کی آیو میں 6 سال کی لڑکی سے شادی کرنا. کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ اپنے اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے کے پتنی سے شادی کرنا، کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ اللہ کے نام سے دھرتی پر مانو سماج کو وبھاجت کرنا، کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ اور ایسے باتیں بتائیں اور دکھائیں جو اور پیغمبروں کے سوا کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. اب دکھانے میں کیا دکھایا؟ چاند کو توڑ کر کے دکھایا. اب چاند ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا یہ تو الگ سی بات ہے، لیکن چاند کو اگر توڑے ایک ویکتی وشیش کے دوارا اگر توڑا جائے تو بتلائیے وہ خدا کی خودکاری کہاں جائے گی؟ خدا کے اوپر قلم چلانا نہیں ہوگا کیا؟ جو سرشٹی نیم کی ویوستھا کے انوسار ہے اس نیم کو بھنگ کر دینا، کیا یہ پرماتما کہلانے لائق ہے؟ لیکن اس کو ماننا پڑے گا. اگر انہوں نے چاند کو ٹکڑا کیا، بتایا جاتا ہے شق القمر، قمر مانے چاند، شک مانے پھٹ جانا، دراڑ پڑنا، ٹکڑا ہونا آدی. بخاری شریف میں ایک ادھیائے ہے شق القمر کا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کسی اور سے یہ کام ہونا سمبھو نہیں ہے. اب دیکھیے، اگر ایک ویکتی وشیش کو اللہ نے، میں مان لیتا ہوں کہ اللہ نے کسی ایک ویکتی کو اگر یہ طاقت دی تو کیا وہ اللہ نیائیکاری ہے؟ نیائیکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مانو سماج میں بھید بھاؤ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. کیول اتنا ہی نہیں، اگلا سوال ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے. اب محمد صاحب کے کہنے پر ہی ماننا پڑے گا، یہ کیا ضروری ہے کہ کلام اللہ ہونے کا طریقہ کیا ہے، کلام اللہ ہونے کا پرمان کیا ہے؟ یہاں پر اس کا کوئی پرمان نہیں دیا گیا. محمد صاحب نے کہہ دیا تو وہ پتھر کے لکیر ہو گئے. ان کو ماننا پڑے گا، ان کو مانے بنا بات بننے والی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اس کو ماننا پڑے گا. اگلا سوال، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ میں اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. کبھی ایک آیات، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی سورت ہوتی گئی اترتا گیا. اب دیکھیے، جیسے سورت ہوتی گئی اترتا گیا. اب سورت ہوتی گئی کا کیا مطلب ہے؟ پتہ یہ لگا کہ ایشوریہ گیان ہونے کا جو طریقہ ہے، ایشوریہ گیان ہونے کی جو کسوٹی ہے، وہ بالکل کھرا نہیں اترنے والا قرآن. کارن کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے آدھار پر، آوشکتا پڑنے پر ہی اس کو اتارا جا رہا ہے. تو آوشکتا ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا پتہ اللہ کو بھی نہیں ہے. آوشکتا ہونا سمبھو ہے یا نہیں یہ بھی اللہ کو معلوم نہیں ہے. اس کی آوشکتا ہو بھی سکتی، نہیں ہو سکتی. تو آوشکتا ہوئی تو تھوڑا تھوڑا نازل کیا. کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ. جیسے جیسے صورتیں ہوتی گئیں، یہاں پر بہت حیرانی کی بات ہے اور سمجھنے کی والی بات ہے، جیسی جیسی صورتیں ہوتی گئیں. صورتیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب صورتیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اتارا جا رہا ہے. یہ سب سمادھان اسلام والوں کے پاس نہیں ہے، اور نہ یہ قیامت تک اس کا سمادھان دے سکتے ہیں.
یہ تو بیکار اور فضول کی باتیں کر رہے ہیں مسٹر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. قرآن کے بارے میں ان کو نالج نہیں ہے، نہ وہ جانتے ہیں قرآن کو صحیح ڈھنگ سے. اب یہاں آشچर्य کی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ ہے، ایک تو اللہ پانی میں تخت پر ہے بتایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ ساتواں آسمان پر ہے بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کہیں فرشتہ کو 50,000 سال لگتے ہیں، کہیں 1,000 سال لگتے ہیں، یہ بھی بتایا گیا. تو اب آیتیں تھوڑی تھوڑی اتریں، ایک ایک دو دو آیتیں اتریں، تو ایک بار جانے میں جب پیغمبر کو اللہ کے پاس 50,000 سال لگ گیا، تو تھوڑی تھوڑی آیتوں کو کتنے دنوں میں قرآن کا پورا ہونا سمبھو ہوا. اب 23 سال بتایا جا رہا ہے کہ 23 سال میں قرآن کا پورا ہونا پھر کیسا سمبھو ہوگا. یا اگلے سوال میں ہی اس کو کلیئر کیا ہے. اگلا سوال کہ کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب 23 سال میں. اب 23 سال میں قرآن کا نازل ہونا کیسا سمبھو ہوگا جب آیتیں تھوڑی تھوڑی آئیں، ایک ایک دو دو آیتیں آئیں، کبھی مکہ میں آئیں کبھی مدینہ میں آئیں. تو بتاؤ مکہ میں رہے مدینہ میں رہے، استھاننتر ہونا پڑا، اور پھر اتنے سمے لگتے ہیں فرشتوں کو پہنچنے کے لیے اللہ کے پاس. یہ بات تو دماغ سے اترنے والی نہیں ہے دماغ میں، اور نہ یہ تسلیم کرنے والی بات ہے کہ مانو کو پرماتما نے بدھی دیا ہے. بدھی پرک ہونے کے کارن اس کا نام مانو پڑا ہے. مانو کے لیے بدھی پوروک یہ بات نہیں ہے، اپیتو بدھی کی پرے کی بات ہے. اگلا سوال دیکھیں، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ اب اس کا جواب سنیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیات یا صورتوں کو سنا دیتے تھے. آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے. اب لکھنے والے کو بلا کر اس سمے اگر لکھوایا گیا ہوتا تو پھر الگ سے اس کو سنکلن کرنا یا کرانا نہیں پڑتا. اس میں بھی بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. اب اس میں پریورتن بھی ہوا ہے، اس کا بھی بہت سارا پرمان میں آپ لوگوں کو دیتے جاؤں گا. یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیات یا سورت سنا دیتے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے سنا دیتے تھے، تو جبرائیل اپنی بات سناتے تھے یا اللہ کی کہی ہوئی بات سناتے تھے؟ تو جبرائیل اگر حضرت محمد کو سنایا تو اللہ نے جبرائیل کو سنایا، اس کا بھی تو پرمان ہونا چاہیے کہ اللہ جبرائیل کو سنائے بنا جبرائیل کو ملا کہاں سے؟ پر اس کا پرمان نہ پورے قرآن میں پائیں گے آپ، نہ حدیثوں میں کہیں ملنا سمبھو ہے، اور نہ اسلام جگت اس بات کو کھولنے کے لیے تیار ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان سب باتوں کو سنایا یا نہیں. وہ اللہ کے فرشتے تھے جو آیتوں کو لے کر کے آتے تھے. بھائی آیتوں کو لے کر کے آتے تھے تو آیت کیا ہے؟ وہ کوئی سامان ہے جو اس کو لے کر کے آئے؟ کوئی کپڑا ہے، لتا ہے، کوئی سامان ہے، کوئی ہتھیار ہے، کچھ ہے جو لے کر کے آئے؟ وہ ایک وانی ہے، واک ہے. تو واک کو جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سنائیں گے تو ان کے لیے لانا کیسا سمبھو ہوگا؟ میں تو سمگر اسلام جگت سے پوچھتا ہوں، علماء دین سے پوچھتا ہوں. ذاکر نائک تو فری فنڈ میں عالم بندہ پھر رہا ہے، وہ تو جانتا بھی نہیں ہوگا. میں اسلام جگت کے عالموں سے پوچھتا ہوں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آیتوں کو لے کر کے آئے تو ایک آیت، دو آیت، 5 آیت، جیسا جیسا ہوا، جیسے شروعات کی آیت جو 5 ہی ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں لے کر کے آئیں. لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ تو واک ہیں. تو واک کو لے کر کے آنا جب تک کوئی سنائے گا نہیں. میں اگر اپنی بات کو کہیں پہنچانا چاہتا ہوں، بھیجنا چاہتا ہوں، تو جس کے دوارا میں بھیجوں گا مجھے کہنا پڑے گا، اس کو سنانا پڑے گا. اس کو سنائے بنا میری بات کو وہ پا نہیں سکتا. تو میرا سوال اسلام جگت سے ہے، پورے اسلام کی عالموں سے ہے،
عالم جگت سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے معرفت حضرت محمد صاحب کو یہ آیتیں بھیجیں تو کیا اللہ نے سنا کر کے بھیجا؟ جب سنایا نہیں تو جبرائیل کو کہاں سے ملا؟ وہ کوئی سامان نہیں تھا۔ اس کا جواب کے لیے میں انتظار کروں گا، ہو سکے اسلام جگت کے بدوان جن ہمیں جواب دیں۔ اگلا سوال ان کا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ دیکھیے یہاں پر سوال کرتا نے سوال کیا ہے، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب بچوں کے دماغ میں بھر رہے ہیں باتوں کو کہ آپ خود کیوں نہیں لکھتے تھے، جس کا جواب بہت ہی اچنبھت کرنے والے جواب ہے۔ اس لیے کہ آپ امی تھے۔ دیکھیے امی تھے، امی کے معنی لکھنے پڑھنے سے کوئی واسطہ جن کا نہ رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لیکھک مہودے مفتی کفایت اللہ صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لکھتے کیوں نہیں تھے؟ تو وہ تو امی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ تو کیا اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں تھے عرب میں، یا اللہ کو لکھنے پڑھنے والا پسند نہیں آیا؟ اللہ ایک ایسے کو ادھینائک مان رہے ہیں، بنا رہے ہیں مانو سماج کے لیے جو لکھنے پڑھنے سے واسطہ نہ رکھا ہو۔ لوگ پڑھ لکھ کر کے کلکٹر بنتے ہیں، پر یہاں پڑھنے لکھنے سے جو واسطہ نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو ہی اللہ نے پسند کیا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ امی کسے کہتے ہیں؟ اب سنیں اس کا جواب۔ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ تو جس سے کسی سے لکھنا پڑھنا جس نے نہیں سیکھی ہو تو اس کو امی کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ کو پسند کیوں آیا، یا ایسے لوگوں کو ہی اللہ نے پسند کیوں کیا؟ یہ اللہ سوال کے گھیرے میں ہے۔ سوال میں اللہ پھنسے پڑے ہیں کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند کیوں ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ دیکھیے اللہ پر ایک اور پکشپات کا دوش لگ گیا۔ اگر وہ کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے تو ایسوں کو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ بھائی علم پڑھنے لکھنے سے آتا ہے؟ علم اللہ کسی کے اندر میں بھر دیں گے، اور اللہ اگر بھر بھی دیا ہوگا تو اللہ دوشی نہیں ہے، پکشپات کا دوش اللہ پر نہیں لگے گا۔ کسی ایک ویکتی کو جو دنیا میں علم کو جس نے جانا نہیں، جس نے پڑھا نہیں، کسی نے ایک اکچھر کسی کے پاس بیٹھ کر اور اسی کو ہی اپنا علم دے دینا، اب علم اللہ کے پاس بھی کہاں ہے؟ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سے بھی کہ سور کیسا بنا ہے ذرا آپ بتاؤ۔ سور جس کو بھومشٹ ہونے کے ساتھ بچے روتے ہنستے چلاتے پکارتے ہیں، وہ کیسا بنا؟ وہ آواز کون سی ہے؟ تو اللہ نے کیا پڑھایا؟ تمام مخلوقات سے زیادہ علم اللہ نے دیا تھا ان کو۔ اللہ اگر تمام مخلوقات سے زیادہ علم دیے ہوں گے تو اللہ پر پکشپات کا آروپ لگ رہا ہے، اس آروپ سے اللہ بری نہیں ہو سکتے۔ اگلا سوال، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ جواب، فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبر کے پاس لاتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے حکم، یہاں شبد پر دھیان دینا، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس تک لاتے تھے، ان کا نام فرشتہ ہے۔ اب حکم تو بولنا ہی حکم ہوگا، آدیش بنا بولے تو سمبھو نہیں ہے۔ تو جب بنا بولے آدیش کا سمبھو نہیں ہے تو اللہ نے بولا کیا؟ اور اگر اللہ نے بولا پھر وہ اللہ شریر دھاری ہے، مجسم ہے، لا مجسم ہونا سمبھو ہی نہیں ہے۔ یہ بات اپنے آپ ہی کھل رہی ہے، سوالوں کے گھیرے میں آ رہے ہیں، اور ان سب سوالوں سے نکلنا ان کے لیے
संभव ही नहीं है। अगला सवाल, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं? जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं। सवाल, नमाज किसे कहते हैं? जवाब, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीक़ा है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में और हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। शब्द पर ध्यान देना। नमाज की मानी है क्या? खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीक़ा, जिसको नमाज कहते हैं। तो जिसको नमाज कहते हैं, जो अल्लाह का हुक्म है, नमाज क्यों पढ़ते हैं? वो इबादत है, और इबादत बंदगी ये अल्लाह की होनी चाहिए, ये मनुष्य मात्र के लिए कर्तव्य है। लेकिन ये ख़ास तरीक़ा, तो ये ख़ास तरीक़ा अगर है तो वो मनुष्य मात्र के लिए नहीं होगा, वो जाति विशेष के लिए होगा, वर्ग विशेष के लिए होगा, संप्रदाय विशेष के लिए होगा। और हुआ भी यही कि ख़ास तरीक़ा होने के कारण वो वर्ग विशेष के लिए हुआ। सिर्फ़ इस्लाम वाले ही नमाज़ पढ़ते हैं। इस्लाम के गैर जितने भी हैं, गैर इस्लामी जितने भी हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता। और केवल अल्लाह का ये हुक्म नहीं, कुरान मजीद में और हुजूर हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में मुसलमानों को सिखाया गया। अगला सवाल है, बंदगी का तरीक़ा जिसे नमाज कहते हैं वो क्या है? जवाब, घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। खुदा ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। अब खुदा ताला का सामना का क्या मतलब है? खुदा ताला कैसे सामने होंगे? तो मानना पड़ेगा कि कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, हम खुदा के सामने हैं, ये अपने लिए। लेकिन यहाँ पर तो किताब में साफ लिखा है कि हाथ बांधकर खुदा ताला के सामने खड़े होना, और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, खुदा ताला की तारीफ़ें बयान करते हैं और उसकी बुज़ुर्गी और ताज़ीम करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और ज़मीन पर सर रख कर उसकी बड़ाई और अपनी आजिज़ी और ज़िल्लत ज़ाहिर करते हैं। इसका नाम नमाज है। अगला सवाल, मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में? जवाब, खुदा ताला हर जगह सामने होता है। हर जगह खुदा ताला सामने होता है, खुदा का पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं। अगर हर जगह सामने होता है तो ओतप्रोत नहीं है, चारों तरफ नहीं है, वो केवल सामने है, पीछे साइड में नहीं है। चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने से सवाब बहुत ज़्यादा होता है, और सवाब भी बांट रखा है। मस्जिद में पढ़ेंगे ज़्यादा सवाब होगा बनिस्बत घर से। अगला सवाल, नमाज पढ़ने से पहले हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? जवाब, उसको वज़ू कहते हैं। बग़ैर वज़ू किए नमाज नहीं होती। अगला सवाल, नमाज में किस तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए? जवाब, पश्चिम की तरफ, जिस तरफ शाम को सूरज जाकर छुप जाता है। भाई, शाम को सूरज जाकर छुप जाता है, भारत वाला जब छुपते हुए देख रहा है तो अरब वाला उगता हुआ देखा, ये वो अमेरिका वाला उगता हुआ देखा, तो सूरज छुपा या उगा, इसकी जानकारी इस्लाम को नहीं है। अब जिधर सूरज छुप जावे उधर को पश्चिम कहा जाता है।
اب ایک دشا کو، جس دشا میں ہی اللہ کو مانا جا رہا ہے، یعنی پشچم کے طرف ہی منہ کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہوگا. کیوں؟ کہ مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں. اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پشچم کی طرف ہے، اس لیے پشچم طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں کہ ہمارے شہروں سے پشچم طرف ہونے کے کارن پشچم دشا میں ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ مان لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک شبد اور بھی کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، جس کو میں پڑھا ہوں. مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، یعنی کعبہ کو خدا کا گھر مانا گیا. جب خدا کا گھر مانیں گے تو جب اللہ بے گھر ہے تو اللہ کا گھر بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ اسی لیے میں پوچھنا چاہوں گا، مسجد میں بیٹھ کر میں مومنوں سے پوچھتا ہوں، ہے یہ مکان کس کا؟ اللہ تو لامکاں ہے. جس اللہ کو لامکاں کہا جاتا ہے اس کا گھر آپ نے کیسا بنایا بھائی؟ اس کا جواب آنا سمبھو نہیں ہے. اگلا سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں. سوال، دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی 5 بار انیواریہ ہے نماز، باقی نفل جتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے. سوال، 5 نمازوں کے نام کیا کیا ہیں؟ سنیں. جواب، پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2 1/2 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے. چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے. پانچویں نماز عشاء جو 1.5 2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے. سوال، اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے. الفاظ کیا ہے؟ تو پوری نماز یہاں لکھا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ پوری اذان ہے. ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں. صبح اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے. لیکن میرا سوال یہاں اسلام کے عالم جگت سے ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے،
اللہ کی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے، بندگی کو نماز کہا جاتا ہے، اور یہ اذان نمازیوں کا بلاوا ہے جس میں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. یہ جو اللہ اکبر کہا گیا، گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا گیا ہے. اس کے بعد والا جو بول آیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں محمد اللہ کے رسول ہیں. اب نماز میں محمد کا رسول ہونے کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہوں گے رسول، لیکن اس نماز میں، نماز تو ویکتیگت پڑھیں گے لوگ، اور نماز پڑھی اس لیے جائے گی، اللہ کی عبادت ہے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ بلاوا ہے. جو حی علی الفلاح کہا گیا، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح کہا گیا، آؤ نماز کی طرف، تو نمازیوں کو بلاوا ہے. تو اس میں رسول کی، محمد کے رسول ہونے کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رسول کے بنا ان کی بات بنتی نہیں ہے. کیول اتنا ہی نہیں، اسی لیے اللہ کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی درود اور سلام بھیجنا پڑے گا، اس اذان کے بعد بھی اور نماز کے اندر میں بھی. رسول کے اوپر درود اور سلام بھیجنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ محمد کے بنا اللہ کا پانا ان کے لیے سمبھو نہیں ہے. اب اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ تعلیم الاسلام کتاب میں نہیں دیا گیا، میں سنا دیتا ہوں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کے اندر میں بھی حضرت محمد صاحب پر، ان کے ونشجوں پر اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے پرتشروتی دی ہے محمد پر رحم کرنے کی. تو اللہ نے پرتشروتی دیا، وعدہ کیا، تو اللہ کو یاد نہیں ہے کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کو بھولنے کی شکایت ہے، شاید بھول جاتے ہیں. اس لیے اسلام والے دن بھر میں 5 بار اذان کے بعد اللہ کو یاد دلاتے ہیں، اے اللہ، تو نے جو وعدہ کیا ہے محمد پر، محمد کے لیے، اس وعدہ کو بھولنا مت. آشچर्य کی بات ہے کہ اسی کا نام لوگ دھرم کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی ڈاکٹر اسلم قاسمی جیسے عالم اپنے کو بتانے والے کہتے ہیں بڑا دھرم. نہ معلوم ان بیچاروں نے دھرم چھوٹا کس کو مانا ہے. بچولیا بھی ہوگا ان کے نظر میں، جب بڑا ہے تو چھوٹا ضروری ہوگا، بیچ والا بھی ہونا ضروری ہے. اب انہوں نے کہاں سے ڈاکٹریٹ کیا ہے، کس وشے پر ڈاکٹریٹ کی ہے، یہ تو پرماتما ہی جانے. اور ڈاکٹر کرنے سے فائدہ کیا ہوا جب اتنی سی بات اپنے دماغ سے نہیں سوچ پائے؟ کیونکہ اسلام نے دماغ کو خرید رکھا ہے، اسلام کے اوپر دماغ لگانا سمبھو نہیں ہے. اسی لیے تو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہ مذہب ہے، مذہب جب اندر ہو جاتا ہے تو منش کی بدھی باہر ہو جاتی ہے. مذہب اندر، بدھی باہر. کیول اتنا نہیں. اب سوال آیا ہے پھر، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں. اسے اقامت اور تکبیر بھی کہتے ہیں. تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے
زیادہ کہا جاتا ہے؟ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو فیس بک میں اور میں اپنے سائٹ میں تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ لکھ کر کے بھی دیا ہوں، ایک پیج کر کے۔ آج میں ریکارڈنگ کے مادھیم سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھنے والوں کو اور نماز پڑھانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام، اور اس کے پیچھے جتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو نمازی بولے تو کیا حرج ہے بھائی؟ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھیے، قرآن شریف پڑھیں، یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں، یا ادب سے چپ کا بیٹھے رہیں۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ یہ مولانا کفایت اللہ صاحب بچوں کو بتا رہے ہیں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تھوڑے سے فائدہ سنیں۔ تو یہاں پر 7 فائدہ انہوں نے لکھا ہے۔ پہلا، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ دوسرا، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ میں ساتھ ساتھ سوال کرتا جاؤں کہ نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے، تو نماز پڑھ کر کے ہی اس نے اللہ کو خوش کیا، تو کیا نماز پڑھنے سے پہلے اللہ ناراض تھے؟ اگر نمازی سے اللہ خوش ہوتے ہیں تو غیر نمازی سے اللہ ناخوش ضرور ہوتے ہوں گے، تو اللہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور تبدیلی آ جائے تو اللہ نہ ہو کر، خدا نہ ہو کر کے دوسرا کوئی شے بن جائے گا، اس کی معلومات ان لوگوں کو نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ کے کیبل راضی ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں حضرت محمد صاحب بھی نمازی سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے غیر نمازی لوگوں یاد رکھنا کہ آپ لوگوں سے ناخوش اللہ بھی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صاحب بھی ہیں غیر نمازیوں سے۔ غیر نمازی کی معنی جتنے نماز نہ پڑھنے والے ہیں، تو جو مسلمان لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی، اور جو کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں سے بھی۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز پڑھنے سے ہی اللہ کے پاس نیک ہوں گے۔ کوئی جتنا سداچاری کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ نیک نہیں ہے۔ کس طریقے سے مانو سماج کو بانٹنے کا پریاس کیا ہے، بانٹا گیا ہے۔ دنیا والوں ذرا دھیان سے سننا ان باتوں کو، کہ نماز پڑھنے پر ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیک بنیں گے۔ بنا نماز پڑھے اللہ کے پاس نیک بننا سمبھو نہیں ہے، چاہے آپ جتنا سداچاری کیوں نہ ہو۔
جتنا بھی آپ اچھا کام کیوں نہ کرو، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نزدیک نیک ہونا آپ کے لیے سمبھو ہی نہیں ہے۔ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، نمازی آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی سوال میں مشفق سلطان سے بھی کیا۔ سن لو مشفق سلطان میری بات کو دھیان سے، جو تم نے بھی اس غلطی کو سویکار کیا ہے، اسی لیے تو میں نے تمہارے جواب دینے والے کتاب کا نام بیچارے نے جواب دے کر فسائے اسلام کو لکھا ہوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ نمازی آدمی کی بہت سے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس بات، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی چیز ہے بہت سے گناہوں سے، بہت سی برائیوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے سب برائیوں سے بچا دیتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے اگر برائیوں سے آدمی بچ جائے تو جو یہ اسامہ بن لادن نے امریکہ کا 2 مینشن کو گرایا، کیا وہ نمازی نہیں تھا؟ نماز پڑھنے والا نہیں تھا؟ صدام حسین نے اتنا شیعوں کو مارا، کیا وہ نمازی نہیں تھا؟ آج یتر تتر دیکھ رہے ہیں، بم باز کرتے ہوئے آتنکوادیوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ ابھی تو جیتے جاگتا پرمان ہمارے سامنے عبد الکریم ٹنڈا ہے، جو غازی آباد ضلع کے پلکھوا کا رہنے والا، داڑھی لے کر کے، ٹوپی لے کر کے، جو آتنکوادی ہے، اور اس کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اگر نماز پڑھنے سے برائی دور ہوتی ہے تو پھر برائیوں میں نمازی لپت کیوں ہے؟ تو مشفق سلطان نے اس کو قبول کیا، سویکار کیا کہ یہ لوگ حقیقی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی یہ سب دکھاوا ہو رہا ہے، چھلاوا ہو رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ لوگوں کو دکھا کر کے ہی عبادت نہیں کی جاتی۔ عبادت انترآتما کی چیز ہے، پرماتما کا ساندھ لابھ کرنا ہی عبادت ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ سوال یہاں اور کیا بتایا؟ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ 7واں نمبر پہ ہے نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، نمازی آدمی کو ہی خدا تعالیٰ مرنے کے بعد بھی آرام اور سکھ سے رکھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے خدا سے اور خدا کے بندوں سے کہ مرا اور زندہ کا پریبھاشا کیا ہے؟ ذرا یہی بتا دیں۔ مرا اسی کو کہا جاتا ہے جس میں پران نہ ہو۔ شریر میں آتما رہنے کا نام زندہ، اور شریر سے آتما نکلنے کا نام مردہ، مرا۔ تو شریر سے آتما نکل جانے کے بعد کیا اس مردہ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، مر گیا؟ پتہ لگتا ہے؟ پتہ نہیں لگتا۔ تو پھر آرام سے رکھنے کا کیا مطلب؟ ارے آرام تو تب ہو جب اس کے اندر میں آتما ہو۔ کتنا اندھکار والی بات ہے کہ مانو سماج کو کس طریقے سے دگ بھرمت کیا جا رہا ہے، خدا کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کچھ بھی، لیکن پھر بھی ٹانگ اونچا کر کے، یعنی ایڑی اونچا کر کے خدا کے بارے میں جانکاری کرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ ان نمازیوں کو آرام سے رکھتے ہیں۔ نہ معلوم بدھی پرک مانو کے لیے ان باتوں کا ماننا کیسا سمبھو ہوگا۔ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب، نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
کہ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیری سوا مستحق عبادت نہیں، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں۔ یہاں تکبیر میں جو اللہ اکبر کہا، اللہ سب سے بڑا ہے بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات تو گلے کے نیچے اترنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنگھاسن پر بیٹھتے ہیں بتایا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ قیامت کے دن جس سمے اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان سے نیچے کی اور اترنے لگیں گے، جس سنگھاسن پر بیٹھ کر کے اللہ اتریں گے، اس سنگھاسن کو 8 فرشتے روکے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو جس سنگھاسن کو 8 فرشتے روکے ہوں گے، اس سنگھاسن پر بیٹھنے والا اللہ سب سے بڑا کیسے ہو جائے گا؟ سنگھاسن سے ضرور چھوٹا ہونا پڑے گا۔ خدا نخواستہ کا سنگھاسن سے بھی اللہ بڑا ہو جائے تو چاروں اور سے اللہ کو لٹکنے پڑ جائیں گے۔ تو سب سے بڑا اللہ پھر کہاں رہا؟ سب سے بڑا تو پھر سنگھاسن ہو گیا جس پر اللہ بیٹھ رہے ہیں۔ ان کا جواب اسلام والے قیامت تک نہیں دے سکتے، اور نہ جواب دینا ان کے لیے سمبھو ہے۔ بس یہ تو کیول ماننے والی بات ہے، ان کو ماننا ہے، پوچھنا نہیں۔ پوچھنے سے بدھی آپ پریوگ کریں گے، تو پوچھنے سے جب بدھی کا پریوگ کریں گے تو اسلام میں آپ کی گنجائش نہیں ہوگی، اسلام سے آپ کو نکلنا پڑے گا باہر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہا گیا ہے۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب دیکھیے، شیطان مردود سے بھی اللہ کی پناہ لینا ہوگا۔ پتہ یہ لگا کہ اللہ سے بھی طاقتور ہے۔ جو شیطان مردود کہہ رہے ہیں لوگ، اس شیطان مردود سے پناہ کے لیے اللہ کا سہارا لینا۔ پتہ لگا تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہاں مشفق سلطان نے کہا کہ شروع کرتا ہوں یہ شبد نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان ہے۔ مولانا فاروق خان نے بھی یہی عرض کیا ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عرض کیا ہے وہ میں اس کتاب میں دھرا ہوں۔ اور یہ کتاب مولانا کفایت اللہ صاحب، جو مفتی کفایت اللہ صاحب جو تعلیم الاسلام لکھ رہے ہیں، ان تعلیم الاسلام میں بھی انہوں نے یہی عرض کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اسی لیے تو دیانند کو، رشی دیانند کو سوال کرنا پڑا مانو سماج سے کہ اسلام والوں سے پوچھو کہ جب اللہ کے نام سے یہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہے کیا؟ یہ واقع کیا ہے؟ بولے کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی کہے ہوئے شبد ہیں۔ تو اللہ نے کس اللہ کے نام سے شروع کیا؟ سوال اسی لیے آیا ہے یہاں پر اس سوال کا جواب تو یہ نہیں دے پائے، تو اب ارتھ کرنے میں کنی کاٹ رہے ہیں۔ مولانا فاروق خان بھی شروع شبد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ اب دیکھیے یہ مہربان شبد آیا ہے، اس کو بھی میں نویدن کر رہا ہوں کہ قرآن کا اللہ مہربان نہیں ہے، اور اگر مہربان ہیں تو کیول اسلام والوں پر مہربان ہیں، انوں پر نہیں، ان جیووں پر نہیں۔ ان جیبوں پر اگر مہربان ہوتے پر ان جیبوں کے گلے میں چھری چلانا سمبھو ہی نہیں ہوتا۔ آگے سورہ فاتحہ یا الحمد شریف، دیکھیں یہاں پر بھی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ کیا بتایا گیا؟
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو سورہ فاتحہ یا الحمد شریف کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کیا بتایا کہ ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، یعنی سبھی پرشنسا اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا بنانے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کے مالک ہیں۔ اسی لیے دینا نے پوچھا روز جزا کے مالک ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں وہ، تو اس سمے کا مالک کون ہے؟ یہاں روز جزا کے مالک ہیں اللہ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ دیکھیے گمراہوں کے راستے پر کون چلائے گا؟ وہ بھی چلانے والا اللہ ہے۔ اور لوگوں پر غضب کس نے کی؟ غضب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور رحم کرنے والا کون ہے؟ وہ رحم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ سب اللہ کے اوپر ہی نربھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بھٹکا دیتے ہیں۔ آگے ہیں سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس میں کہا گیا اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی۔ دیکھو کوثر کس کو عطا کی؟ نبی کو۔ اور جس کوثر کی قسم بھی اللہ کھائے ہیں قرآن کے اندر میں، قرآن کے اندر میں تو 20 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، کہیں چاند کی قسم، کہیں ستارے کی قسم، کہیں زیتون کی قسم، کہیں یہ کوثر کی قسم۔ تو یہاں نبی کو اللہ نے کیا بولا کہ اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ اب نبی کو اللہ نے کوثر کیوں عطا کی، اوروں کو کیوں نہیں کی؟ تو اللہ کا پکشپات کا آروپ لگے گا اس پر بھی۔ پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اب نبی کو بتایا گیا، یہاں سمبودھن تو نبی کے لیے ہے، نبی کو کوثر عطا کی، تم اپنے پروردگار کے لیے، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو جب رب کے لیے نماز پڑھو یہ نبی کو بتایا گیا ہے، اور لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں میں نہیں جان رہا ہوں۔ اور قربانی کرو۔ دیکھو ہمارے یہاں اہنسا کا پرچار وید مقدس میں آیا، آتم سربھوتے، سمست آتماؤں کو اپنے آتما کے سامان جاننا۔ ہنسا کرنے والا کبھی پرماتما کو پا نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر ونحر اور قربانی کرو، پشو کے گلے میں چھری چلانا اللہ کا حکم ہے، اور وہی اللہ پھر رحم بھی کر رہا ہے۔ نہ معلوم الٹی گنگا بہ رہی اللہ کے پاس۔ جو اللہ رحم کرنے والا مہربان بھی بتا رہا ہے، وہی اللہ پشو کے گلے میں چھری چلانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہے بے نام و نشان ہو جانے والا، بے شک تمہارا دشمن ہے بے نام و نشان ہو جانے والا۔ اب بے نام و نشان ہونے والا کون ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ اب دیا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے۔ اب نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یگانہ ہے۔ اب اللہ یگانہ ہے یا بیگانہ ہے، اب اس سے تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ اگر یگانہ ہے، اس یگانہ اللہ کو مانے تو بات بن کہاں رہی ہے؟ وہاں تو محمد کو بھی ماننا پڑے گا، محمد کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ چلو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اب آیا ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، لیکن رب کب کی ہے؟ صبح کی۔ صبح کے رب سے پناہ لیتا ہوں، دوپہر کے رب سے پناہ لیتا ہوں، شام کے رب سے پناہ لیتا ہوں، رات کے رب سے بھی پناہ لینا پڑے گا۔ صبح کے رب سے پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق سے، مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے، جب اندھیرا پھیل جاوے اور گرہوں پر دم کرنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اب یہاں نبی کے رب نہیں ہوا ہے، اب آدمیوں کے رب ہو گئے۔ اب آدمیوں کی بادشاہ اور آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ یہاں پر جن ایک شبد آیا ہے، ایک سمپردائے کے لیے بتایا ہے، تو یہ جن سمپردائے جو ہے وہ قرآن میں ہی ملا ہے، اسلام جگت میں ملا ہے، اور جینی لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ جین مانتے ہیں وہ گرو کو ہی مانا گیا ہے، لیکن یہاں ایک سمپردائے، یہ مانو والا سمپردائے ہو یا جن والا سمپردائے ہو۔ اب تماشا کی بات یہ ہے کہ جو جین کہا جاتا ہے وہ انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اگنی سے بتایا جاتا ہے۔ بھائی اگنی سے بنایا جاتا ہے، اگنی سے کیا بنایا جائے گا؟ اگنی سے بنیں گے راکھ، اگنی سے بنیں گے کوئلہ، اگنی سے بنیں گے دھواں، لیکن یہاں اللہ نے جن بھی بنا رکھا ہے، وہ انسان کو دکھائی نہیں پڑتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انسان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے، جب انسان کو وہ دکھائی نہیں پڑتے تو انسان کے پاس پڑھنے آنے کا کیا مطلب ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، ان کا کوئی اٹکل ہوگا اپنا۔ اب آیا ہے رکوع، یعنی جھکنے کی حالات کی تسبیح۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کو تسبیح
تسمیع کہتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اس قوما سے تمہید. ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہیں. سیدھا یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالات میں جو تسبیح سبحان ربی الاعلی پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برکت کی. تشہدد یہ التحیات. یہاں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کیا بتایا گیا؟ تمام قولی عبادتیں اور تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. سلام تم پر اے نبی. دیکھیے یہاں نبی پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے. تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں. دیکھیں اس نماز کے اندر میں بھی محمد کا پیغمبر ہونے کی گواہی، رسول ہونے کی گواہی دینی ہوگی. جو نماز عبادت ہے، اس عبادت میں اذان میں بھی رسول کی گواہی دینی پڑی. اب نماز کے اندر میں بھی گواہی دینا پڑ رہا ہے. کیول اتنا نہیں، سنیے اور دھیان سے. درود شریف میں کیا گیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہاں اللہ کو سجھاؤ دیا جا رہا ہے. اللہ تو رحمت فرما محمد مصطفیٰ پر. دیکھیں نماز اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، یعنی پرماتما کے ساندھ کو پانے کے لیے. اب اس پرماتما کا ساندھ کا پانا تو درکنار، محمد پر ہی سلام بھیجا جا رہا ہے، رحمت بھیجوایا جا رہا ہے اللہ کے دوارا. اللہ کہیں بھول نہ جائیں، اس لیے آپ اپنا رحمت بھیجو. اور ان کی آل پر، ان کی پورے ونشج پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر. دیکھو تماشا کہ جیسا کہ اللہ تو نے ابراہیم پر بھی جو رحمت نازل کی، ویسا ہی رحمت محمد پر بھی نازل کرنا. اب ابراہیم پر نازل اللہ نے رحمت کی تو کیا اس سمے تو محمد تھے نہیں اور مسلمان بھی نہیں تھے یہ؟ تو ان کو کیسا پتہ لگا کہ ابراہیم پر اللہ نے رحمت نازل کی؟ اچھا، جب ابراہیم پر رحمت نازل کی
تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اللہ بھول گئے ہیں کیا کہ یہی رحمت محمد پر بھی نازل کرنا ہے؟ لیکن ہر مسلمان ہر نماز میں دن بھر کتنے بار ان واقعوں کو بول رہے ہیں، دیکھنا ذرا، ویکتی پوجا اسی کا ہی نام ہے۔ اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر، یعنی محمد پر اور ان کے منسجوں پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر۔ دیکھیے اس بات کو ڈبل کہہ کے، ایک بار بولنے سے کہیں اللہ سن نہ پائے، اس لیے ڈبل کر کے بولا گیا ہے، دو بار بولا گیا ہے، اور کہیں اللہ بھول نہ جائے، اسی لیے بھی ڈبل کر کے یاد دلایا گیا ہے۔ بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگ والا ہے۔ اللہ تعریف کے لائق ہے، بزرگ والا ہے، اس میں کوئی سندہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے ساتھ ساتھ محمد بھی ہر جگہ اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ محمد کو مانے بنا، اس کے اوپر درود سلام بھیجے بنا نماز بھی پوری نہیں ہو پائے گی۔ اب درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ ومنک وارحمنی انک انت العزیز الرحیم۔ دیکھیے اس میں کیا بولا کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا ہے، اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ یعنی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ جب اللہ سروج ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تو اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے آپ بھی بول رہے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، اور تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ وہ بخشے گا پھر کرو گے، پھر بخشے گا پھر کرو گے، بس جیون بھر یہی۔ اسی لیے ویدک سنسکرتی میں بخشنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ نہایت رحم والا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بخشائے گا کون؟ بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر دینا، چھما کر دینا۔ تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ گناہ کریں گے تو گناہوں کا معافی مانگیں گے، معافی چاہیں گے، تو گناہ کرنے والا تو گناہ گاروں کا ہی تو کام ہوگا۔ تو پتہ لگا یہ سب گناہ گاروں کا ہی جماوڑا ہے، جو بار بار اپنی غلطی کی، گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں، اور وہ معافی دینے کے لیے اس نے پرتشروتی دیا ہوا ہے۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اب دیکھیے یہاں میں، جب کہ اس کتاب میں نہیں ہے، میں تھوڑا سا یہاں سنکیت کر رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ نماز 2 رکعت پوری ہوئی، جو کہ 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیرا جاتا ہے، اور دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ شبد کہنا ہوتا ہے۔ تو یہاں سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت، کن پر؟ دائیں کندھے کی طرف، بائیں کندھے کی طرف۔ تو کندھے میں 2 فرشتے ہیں، ایک کراوین اور کاتبین۔ تو یہ شبد کن کو بولا جا رہا ہے؟ فرشتوں پر، فرشتوں کے لیے۔ اگر سلام تو وہاں کی جائے بھائی جب سامنے کوئی ہو۔ بھائی ہم نمستے کب کرتے ہیں؟ جب سامنے کوئی ہوگا تبھی نمستے کریں گے۔ جب سامنے کوئی ہے نہیں تو سلام کس کو کی جا رہی ہے؟ کس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے اوپر سلامتی ہو؟ اس کے بعد ہے نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام
ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیرے ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو، اے عظمت اور بزرگی والا۔ اب اس کے بعد دعا قنوت، جو دعا قنوت وتر کی نماز میں 3 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے وہاں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اس کو دیا ہے۔ دعا قنوت کیا ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونخلع ولا نکفرک ونخلع ونترک ومن یفجرک اللہم انک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس دعا قنوت میں کیا بتایا گیا کہ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیرا ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیرے ہی جانب دوڑتے اور چپٹتے ہیں اور تیرے ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دیکھیے کیا تماشا ہے، اللہ کے عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یہ ہر مسلمان ہر نماز میں اللہ کو یاد دلا رہے ہیں، کہیں اللہ بھول نہ جائے کافروں کو سزا دینے میں، اسی لیے اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب یہاں مولانا کفایت اللہ صاحب وضو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ نماز کا یہاں تک بتایا گیا ہے۔ یہاں سوال، وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا منہ اس موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں، ایسا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، 3 مرتبہ کلی کرو، مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے ہی